باپ نے بیٹی کو بیچ ڈالا۔ دوستو، یہ دل دہلا دینے والی ایک کہانی ہے۔ دونوں باپ بیٹی نے دبئی کے ہوٹل سے کود کر جان دے دی اور ان کی موت پر لوگ حیران پریشان رہ گئے تھے۔ باپ کا نام جمشید اور بیٹی کا نام سائقہ تھا۔ جمشید صاحب نے ایک چھوٹی سی دکان سے بزنس شروع کیا تھا۔ اب ملک کے 5 بڑے شہروں میں جمشید صاحب کی 16 بڑی مارکیٹیں تھیں۔ حال ہی میں انہوں نے لندن میں بھی 2 اسٹور شروع کیے۔ جمشید صاحب کی کوئی ادا اللہ کو پسند تھی جو اللہ ان کو نوازتا ہی جا رہا تھا، مگر جمشید صاحب میں ایک خامی تھی کہ وہ غریب لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ متکبرانہ انداز میں کہتے تھے کہ یہ لوگ تو گنہگار ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو مفلس رکھا ہے، یہ مفلسی ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ جمشید صاحب کی شادی اپنی خالہ زاد جبین سے ہوئی تھی۔ جبین اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور فقط 1 سال کی بامشکل تھی کہ جب وہ یتیم ہو گئی تھی۔ جبین کی ماں نے اپنی بڑی بہن یعنی جمشید کی ماں اور اپنے دوسرے لوگوں کی طرف سے ملنے والے صدقہ خیرات کے پیسوں سے جبین کی پرورش کی تھی۔ جبین کی ماں کو ٹی بی ہو گئی تھی۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا علاج نہ کروایا۔ خون تھوکتے ہوئے انتہائی تکلیف دہ حالت میں مر گئیں، مگر مرنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر اپنی چھوٹی بہن کو کہا تھا کہ میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لینا، اور ان کی بہن نے ان کی بات مان لی تھی۔ یوں جیسے تیسے کر کے جبین کی شادی جمشید صاحب سے ہو گئی۔ جمشید صاحب نے جبین کو ملازمہ سے زیادہ حیثیت نہ دی تھی، مگر چونکہ جبین کے پاس واپسی کی کوئی راہ نہ تھی، لیکن جبین نے صبر شکر کر کے جمشید صاحب کے ساتھ وقت گزار لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، جمشید کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، والدین ایک ایک کر کے گزر گئے اور جمشید صاحب کی مارکیٹیں ملک اور بیرون ملک چلنے لگی۔ جمشید صاحب کے کسی حادثی دوست نے اس کو مشورہ دیا کہ بزنس اتنا کیوں بڑھا رہے ہو، دینا تو پھر بھی کسی اور کے گھر میں ہی ہے نا، اس لیے اپنی محنت کرنا چھوڑ دو، زندگی کو انجوائے کرو، پھر دوسری شادی کر کے اپنا وارث پیدا کرو۔ جمشید صاحب ایک بہت بڑے بزنس مین ہوتے ہوئے بھی اپنے منافق دوست کو نہ پہچان سکے۔ اس بات پر عمل کر کے اس بات کو سوچنے لگے۔ دوسری طرف جمشید صاحب کی بیٹی سائقہ بھی 17 سال کی ہو چکی تھی۔ جمشید صاحب نے اپنی بیٹی ہی کی ہم عمر زویا نامی ایک لڑکی کو پیے رکھ لیا۔ زویا ایک شاطر لڑکی تھی، اس نے جلد ہی جمشید صاحب کو شیشے میں اتارا اور لندن میں موجود مارکیٹس کی مینیجنگ ڈائریکٹر بن گئی۔ زویا نے وہاں کے ورکرز پر اپنا اثر بڑھانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف جمشید صاحب نے زویا کو شادی کی پیشکش کر دی، جو کہ زویا نے 2 شرائط کے ساتھ قبول کر لی۔ ایک لندن والا بزنس زویا کے نام کر دیا جائے، دوسرا پہلی بیوی سے اجازت لی جائے۔ جمشید صاحب نے پلک جھپکتے ہی لندن والا بزنس زویا کے نام کر دیا، مگر جب دوسری شادی کی بات کی تو اس کی بیوی جبین نے کوئی جواب نہ دیا، مگر سائقہ نے انتہائی سخت جواب دیا اور کہا آپ یا دوسری بیوی کو رکھیں گے یا ہمیں، اور سائقہ کی بات سن کر جمشید صاحب نے سائقہ کی ماں جبین کو طلاق دے دی اور سائقہ کو بھی ماں کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ سائقہ ماں کے ساتھ ماں کے آبائی گھر آ گئی۔ شروع میں سائقہ نے ملازمت شروع کی، مگر ہر طرف بھیڑیے بیٹھے تھے، ہفتے 2 ہفتے بعد ہر کوئی جسم کی ڈیمانڈ کر دیتا، لہٰذا سائقہ نے وہ سب کچھ چھوڑ کر اکیڈمی پر آنا شروع کر دیا۔ ادھر پہلی بیوی سے طلاق ہونے کے بعد زویا نے پاکستان والے کاروبار میں سے بھی آدھا کاروبار اپنے نام کروا لیا۔ اب زویا ہر چیز کی مالک و مختار بن گئی۔ اس نے جمشید سے طلاق لے کر لندن میں ایک اپنے دوست سے شادی کر لی۔ جمشید صاحب نے بینک میں موجود رقم سے شراب اور جسم خرید کر غلط کام کرنے شروع کر دیے۔ جبین کی ماں اس عمر طلاق کا داغ ماتھے پر لگنے، گھر میں فاقوں کی نوبت اور جوان بیٹی دہلیز پر بیٹھی ہونے کا سوچ سوچ کر دماغی کینسر کا شکار ہو گئیں۔ سائقہ جو مشکل سے گھر میں 1-2 وقت کا کھانا پورا کر رہی تھی، اس کے لیے ماں کی بیماری کا علاج کسی طور پر ممکن نہ تھا۔ اس نے ہر جگہ سے مدد مانگی مگر کوئی مناسب حل نہ ملا۔ آخر ایک دلال نے سائقہ کے جسم کے عوض اس کی ماں کے علاج کی حامی بھر لی، مگر سائقہ نے صاف انکار کر دیا۔ سائقہ کے انکار کے بعد دلال نے سائقہ کو کہا تم لوٹ کر میرے ہی پاس آؤ گی، مگر شاید میں تب تمہیں اتنی قیمت ادا نہ کروں۔ سائقہ دلال کی بات سن کر چپ کر کے چلی گئی۔ ادھر سائقہ کی ماں کی تکلیف حد سے بڑھتی جا رہی تھی، ساری ساری رات وہ درد سے چلاتی۔ سائقہ کی ماں کی تکلیف سائقہ سے برداشت نہ ہوتی۔ سائقہ نے دلال کی بات مان لی، مگر اب دلال نے سائقہ کو دبئی کے ایک ہوٹل میں بھیجنے کا کہا اور کہا کہ سائقہ کی ماں کا علاج بہترین ہوگا۔ سائقہ نے اپنے سامنے ماں کو بہترین ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں داخل کروا دیا اور خود دلال کی بات مان کر دبئی کے ایک ہوٹل میں چلی گئی۔ دوسری طرف سائقہ کا باپ جمشید بھی اپنے دوست کے ساتھ دبئی میں عیاشی کرنے آیا ہوا تھا۔ جمشید کو اس کے دوست نے بتایا کہ فلاں ہوٹل میں ایک خوبصورت ان ٹچ پاکستان کی لڑکی آئی ہوئی ہے۔
جمشید نے منہ بولی قیمت ادا کر کے لڑکی کو ایک رات کے لیے خرید لیا۔ جب مقررہ وقت پر اپنے دوست کے ساتھ ہوٹل کے کمرے پہنچا تو سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف سائقہ نے بھی جب اپنے جسم کا پہلا ہی خریدار اپنے باپ کے روپ میں دیکھا تو سائقہ نے بھی زندگی کے مزید ستم سہنے سے انکار کر دیا۔ یوں دونوں باپ بیٹی نے اس ہوٹل سے کود کر جان دے دی۔ یاد رکھو، بنا سوچے سمجھے کسی بھی مشورے پر عمل نہ کرو۔ یہاں گنہگار کون ہے، یہ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے۔